بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. اور اس وقت میچ جو ہے وہ ہاکی کی زبان میں وہ داخل ہو چکا ہے ڈی میں. اور ہاکی کی گراؤنڈ میں ایک ڈی ہوتی ہے جو بالکل گول کے پاس ہوتی ہے. اس ڈی میں میچ پہنچ چکا ہے اور اس ڈی میں ابھی کھلاڑی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک دو دنوں کے اندر دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اسی ایک ڈی میں ہوں گے اور گول کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ایک ٹیم ہے حکمراں اتحاد، وہ گول کرنے کی کوشش کرے گی کہ گول ہو جائے اور وہ اپنا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے کروا لیں. لیکن دوسری جانب اپوزیشن عمران خان صاحب اور پھر دیگر کھلاڑی وہ بھی موجود ہیں اور وہ جو ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ سے فاؤل پلے ہو اور دونوں ٹیمیں اسی کوشش میں ہوں گی. اور ڈی میں چھوٹی سی ڈی ہوتی ہے اور اس میں جب یہ گھمسان کا رن پڑتا ہے، جب گول کیپر گول پہ حملہ ہوتا ہے مخالف ٹیم کی گول پہ، تو پھر تقریباً کوئی 20 کھلاڑی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹوٹل 22 ہوتے ہیں، 20 پہنچ جاتے ہیں. بس ایک گول کیپر اور ایک کھلاڑی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. باقی سب گول کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور گول بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس وقت اسی طرح کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب آہستہ آہستہ جو میچ ہے وہ ڈی تک پہنچ گیا ہے. اب ڈی میں مسئلہ ہے کہ ہوگا کیا. جب آپ کو ذرا بتاتے ہیں سیاسی زبان میں، سیاسی اصطلاحوں میں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتایا کہ چیزیں اچھائی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور طے ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پرسکون طریقے سے ہو جائے گی، پروقار طریقے سے رخصت کیا جائے گا، باوقار طریقے سے خیر مقدم کیا جائے گا. لیکن اسپاٹ فکسرز اور کچھ اور نئے کھلاڑی جو ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں. وہ نئے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. وہ نئے کھلاڑی بالکل خاموشی سے بیٹھے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہوتا کیا ہے، یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اور اب وہ تمام کے تمام کھلاڑی جو ہیں جو بالکل خاموش اور سکون سے بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ امپائر ان کی طرف دیکھے گا اور امپائر کہے گا کہ جناب آپ بھی تشریف لائیں، اور کیپٹن دیکھے گا، کیپٹن کہے گا آپ بھی آ جائیں اور اب آپ کی باری ہے. لیکن نہ امپائر نے دیکھا اور نہ ہی کیپٹن نے دیکھا اور وہ کھلاڑی بیچارے بیٹھے رہے. اب ان کے پاس آ گیا ہے وقت اور اب وہ فیصلہ ان کے دار ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب چلیں پھر ایسی تو ایسی صحیح. شرافت کی زبان اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ہم ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالتے ہیں. تو وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی جو ہے وہ نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آرمی چیف کی سینیورٹی، یعنی کہ ان کو سینیورٹی کے اصول کے مطابق ہی اپوائنٹ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، ایک نارمل سی پٹیشن تھی، لیکن کسی نے تو اس کو بھیجا ہوگا. جیسے اس رات 12 بجے عدالتیں کھلوائی گئیں اور پٹیشنیں وہاں پہ پہنچائی گئیں اور سارا کچھ ایک ایمرجنسی کی نافذ کی گئی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب. تو ان کو کسی نے تو بھیجا ہی ہوگا. بہرحال اس لاہور ہائی کورٹ نے اس قضیے میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشن خارج، جائیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے. ظاہر ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، کور کمانڈرز کا معاملہ ہو، افواج پاکستان کا معاملہ ہو، کون اس کو ہاتھ لگائے. لہٰذا انہوں نے کہا جی اسلام آباد جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان، وہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی داد رسی وہاں پہ اگر ہو سکی تو وہ کر دیں گے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا، ایک پٹیشن خارج ہو گئی اور چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف نیک ٹو نیک مقابلہ جو ہے اور آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے اس وقت کھڑے ہیں جناب. گرگے 12 دیدہ کی صورتحال ہے کہ جو بھی آنکھ جھپکے گا وہ مارا جائے گا اور باقی جو بیٹھے ہیں وہ اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں گے. تو اسی طریقے سے ایک تو یہ چل رہا ہے معاملہ اور یہ اتنی آسانی سے معاملہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں اٹک گیا ہے. جو ایک سکون تھا اسپاٹ فکسرز، آپ کو میں نے بتایا اسپاٹ فکسر بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی میچ فکس تو نہیں ہو سکتا، میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی، اسپاٹ فکسنگ تو ہو سکتی ہے. تو اب اسپاٹ فکسنگ کے چکروں میں بھی ہے. اسپاٹ فکسنگ کیا ہوتی ہے؟ اسپاٹ فکسنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو تھا میچ فکس کہ پورے کا پورا میچ امپائر اور کیپٹن کے ساتھ مل کے میچ ہی فکس کر دو، یا پھر پی سی بی کے چیئرمین کے ساتھ مل کے معاملات طے کریں، اس میں سلیکٹرز بھی آ جائیں، سب آ جائیں اور سب ایک پیج پہ ہوں، میچ فکس ہو گیا، بات ختم. ایک ہوتا ہے اسپاٹ فکسنگ. اسپاٹ فکس میں انڈیویجولس کو
ٹچ کیا جاتا ہے، انڈیویجولس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، کسی بالر کو، کسی بیٹسمین کو، کہ آپ نے گندا کھیلنا ہے، آپ کے ساتھ کتنے بیٹسمین ہیں. کسی بالر کو کہا جاتا ہے آپ نے گندی بال کروانی ہے اور وائٹ بال کروانی ہے، نو بال کروانی ہے، بولڈ نہیں کرنا، آپ کے ساتھ اور کتنے ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور یہ ہے اسپاٹ فکسنگ. تو اسپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ اسپاٹ فکسنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ تو اگلے بس 3 دن ہیں، اور 3 دن کے اندر اندر ہی مور دین 70% معاملہ، کیونکہ آج 17 تاریخ جمعرات کا دن ہو چکا ہے، اور یہ چیز اتوار سے آگے نہیں جائے گی. اتوار تک، اتوار اور سوموار 2 دنوں کے اندر اندر یہ معاملہ طے کرنا ہی کرنا ہے. 20، 21 اور میکسیمم 22 تاریخ، اس سے آگے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتہ بہت اہم ہے، ہفتہ بہت ہی اہم دن ہے یہ جو آ رہا ہے، 17، 18 اور 19، یعنی کہ پرسوں کا دن شام 8 بجے بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. تو صورتحال اس طرف جا رہی ہے. اب اسی طریقے سے وفاقی کابینہ، کیونکہ ایک ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہے، وفاقی کابینہ حرکت میں آئی، اور وفاقی کابینہ نے ایک تو کچھ لیجسلیشن تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. پاکستان آرمی ایکٹ آرٹیکل 176 کا سب آرٹیکل 2 کا سب 1، یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. اس تبدیلی میں کیا کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس دوران کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، ہنگامی بنیادوں پہ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کوارنٹین ہیں، ان کو کووڈ پازیٹیو ہے، کرونا پازیٹیو ہے، اور کب نیگیٹو ہوگا یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اس میں یہ جو کرونا ہے، کووڈ ہوا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں پولیٹیکل ٹچ بھی ڈال دیں. اور کیونکہ ملاقات نہیں کرنی، ملاقات ہوگی تو مشاورت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، یہ نام وہ نام، اس طرح کر لیں. اور میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں آپ. شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، اس پوائنٹ سے اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو پیچھے نواز شریف آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو پھر ہماری راستے، ہماری راہیں جدا. یہ 2 بھائیوں کے درمیان، اور انہوں نے بڑا پیار بھی کیا تھا، پپیاں شپیاں بھی سب کچھ کیا تھا جب رخصت کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے. اب کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، اور کابینہ کا اجلاس ہنگامی بنیادوں میں بلایا گیا، لیکن پھر اچانک ہنگامی اجلاس کابینہ کا کینسل کر دیا گیا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور 1-2 اور وزیروں نے باری باری فون کر کے تمام وزیروں کو کہا کہ جناب اجلاس منسوخ، اگلی تاریخ اور وقت کا تعین بعد میں کیا جائے گا، لہذا کابینہ کا اجلاس، کیونکہ کابینہ نے کچھ چیز منظور کرنی تھی، اور وہ منظور کیا کرنی تھی، پاکستان آرمی ایکٹ، اس کی جو امینڈمنٹس ہیں، کیونکہ وزارت دفاع کی طرف سے آ چکی ہیں اور وہ منظور کرنی ہے. اس میں آرٹیکل 176 کا سب آرٹیکل 2 اور پھر آگے سب 1، اس میں ایک تو ری اپوائنٹمنٹ کی جگہ ریٹین یعنی کہ جاری رکھ سکتے ہیں آپ. پرائم منسٹر کو اختیار دینا ہے مخصوص، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس وقت مخصوص اختیار مقصود دینا ہے، اور یہ جو ہے کہ ری اپوائنٹمنٹ کے بجائے جاری رکھنے کے معاملے کو. اور اس کا تعلق کسی اور سے ہے، یہ فوجی افسران سے ہے. یہ صرف ایک فوجی افسر سے نہیں، فوجی افسران سے اوورآل پرائم منسٹر کو تگڑا کیا جا رہا ہے، کیونکہ سہارا لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت کیا گیا تھا. اس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی آپ کریں جی، رد و بدل کریں اور اس کو ذرا سیٹ کریں، اس میں جو لکوناز ہیں وہ ختم کریں. تو یہ معاملہ ہوا تھا. بہرحال کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کا اجلاس منسوخ ہو گیا، اور منسوخی کی وجہ کیا تھی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. منسوخی کی وجہ بالکل واضح تھی کہ کچھ پیچھے سے فون آ گیا ہوگا کسی کا کہ جناب آپ کی سپیڈ بہت تیز ہو رہی ہے، اتنی پھرتیاں نہ دکھائیں، اور یہ جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اس کی بریکیں بھی ہمارے پاس ہیں اور اس کا اسٹیئرنگ بھی ہمارے پاس ہے، تو جدھر ہم لے کے جائیں گے ادھر ہی آپ نے جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا. یہ پیغام دیا گیا. کیونکہ یہ جو قانون سازی ہے جی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قانون سازی ڈان اخبار نے یہ رپورٹ شائع کی ہے. متعدد قانونی تبدیلیوں سے متعلق سمری جو ہے
کابینہ کی قانون سازی کے معاملات سے متعلق کمیٹی CCLC کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے تیار ہے، جس کی وزارت دفاع نے گزشتہ ماہ منظوری دی تھی، لیکن مسودے کو مجوزہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی ایکٹ بتا چکا ہوں، آرٹیکل 176 اور سب آرٹیکل 2 بتا چکا ہوں، اور پھر آگے اس میں متن میں ری اپوائنٹ کے بعد لفظ روٹیشن ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے لفظ ریلیفز کے بعد ریزائن بھی شامل کیا جائے گا، اور اسے قواعد بنا سکتی ہے پارلیمان حکومت، جس سے ذیلی دفعہ 1 کے تحت حاصل اختیارات کی عمومی نوعیت متاثر نہ ہو۔ ایسے قوانین چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سمیت ایکٹ کے تابع افراد کا تقرر، دوبارہ تقرر، توسیع، ریٹائرمنٹ، ریلیز، برطرفی کے اختیارات فراہم کرتی ہے۔ اب یہ منظور کیا جانا تھا، لیکن کابینہ کا اجلاس کر دیا گیا منسوخ، اور اسے کہا گیا کہ دوبارہ بلائیں گے۔ مطلب یہ کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور پیچھے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ تو مسئلہ عمران خان صاحب، دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے بھوت پہ سوار ہیں، بھوت کی طرح سوار ہیں ان کے اعصاب پہ، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر اور شیئر کر لوں آپ کے ساتھ کہ شیخ رشید صاحب لال حویلی پولیس اسٹیشن میں ان کو کال موصول ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس کو کال موصول ہوتی ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کے گھر پر ہم کریں گے حملہ، اور حملہ بڑا سنجیدہ ہوگا۔ سم تھنگ انصاری نام کا کوئی بندہ، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا، یعنی کہ صحیح نام بتایا یا غلط بتایا۔ اس کے بعد ان کو آگاہ کیا گیا، شیخ رشید صاحب کو، اور اس کے بعد شفیق، ان کے بھتیجے راشد شفیق کو پولیس نے انفارم کیا، سیکورٹی بڑھا دی گئی، اور حالات جو ہیں وہ کافی ٹینس قرار دیے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ذرا آپ اپنے آپ کو محدود کریں۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جو نئے کردار سامنے آئے ہیں، نئے کردار اس سارے کھیل میں، آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی اپائنٹمنٹ ہو، وہ کھلاڑی جو آرام سے بیٹھے تھے، سکون سے بیٹھے تھے، وہ جو آئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ جو پرسکون ہو گیا تھا سب کچھ، لیکن اس پرسکون میں کسی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، اور ایسا رنگ میں بھنگ ڈالا ہے کہ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے ہیں، اور جو توشہ خانہ والا معاملہ شروع کیا تھا وہ بھی بیک فائر کر گیا جی، اس کا بھی کوئی اثرات مرتب نہیں ہو، کوئی امپیکٹ اچھا نہیں گیا۔ جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ سارا دوبارہ ریورس ان کے منہ پہ آ کے لگتا ہے، کیونکہ چیزیں اسکرپٹ ذرا اچھا تیار نہیں ہو رہا، کیونکہ اسکرپٹ اچھا تیار ہو، کریکٹر اچھے ہوں تو ہی مزہ آتا ہے۔ کبھی کرمنل، کبھی ایک کرمنل، کبھی دوسرا کرمنل، کبھی تیسرا کرمنل، کرمنلز کے سہارے پہ اگر آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کرمنلٹی جو ہے وہ حق اور سچ پر واضح ہو سکے یا اس کے اوپر برتری حاصل کرتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔